پیسہ پہنچا دینا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم خزانوں کے مالک ہیں، یہی میں نے آپ کو روکا تھا نا، خزانوں کے مالک ہم ہیں، کسی کو اس کا پاور نہیں ہے۔ اور میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر ہم تمہیں بنا دیتے اس کا مالک تو تمہارے ہاتھ بدھے ہوئے تم کسی کو نہ دیتے، خرچ ہی نہ کرتے تم۔ ہم نے ایسے لوگوں کو اس کا مالک بنایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب تفسیر کا حوالہ دینا ہو، شاید آپ حضرات میں بہت سے لوگ تشریف فرمائے جنہوں نے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ان کے حرم کی زیارت فرمائی ہوگی۔ وہاں کے اوپر ایک لائبریری، بہت بڑی لائبریری، آقا نجفی جن کا نام تھا سید نقی، آغا نقی کر کے، لیکن آغا نجفی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اور یہ استاد تھے آیت اللہ برجردی صاحب کے۔ آیت اللہ برجردی صاحب کی قبر کم کے اندر جب آپ تشریف لے جائیں تو جہاں بی بی کا روضہ بنا ہے بائیں طرف کے اوپر وہ قبر مسجد اعظم سے متصل بنی ہوئی ہے، آیت اللہ برجردی صاحب ان کے یہ استاد رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس تفسیر کا نام ہے اعمال الرضویہ، جس تفسیر کا نام ہے اعمال الرضویہ۔ اس کے اندر اس آیت کی وہ تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ خزانہ کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خزانہ کیا ہے، اس خزانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہوئے 3 جلد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَخَزَائِنُ الَّتِي قَدْ أَرَادَ فَيَكُنْ فَيَكُنْ۔ یہاں اس خزانے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جا تو فوری چیز میں وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کن ہو جا تو یہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھیے، آدم سے پوچھئے ان کو کس نے بنایا، عیسیٰ سے پوچھئے ان کو کس نے بنایا، ابراہیم سے پوچھئے ان کو کس نے بنایا۔ خود انبیاء کا یہ قول آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آدم ہم نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آدم ہم نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنا خمیر ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا ہے اور تب جا کے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ اب یا تو وہ آیا نہیں ہے یا تو کسی اور نے بنایا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ تو آیا نہیں ہے یا تو کسی اور نے بنایا ہے، کسی اور کا ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے آدم کا خمیر بھی گوندھا، ہم وہ ہیں جو کن فیکن کے مصداق ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہم خزانے کے مالک ہیں، اور اگر آپ تفسیر کے اندر جائیے تو خزانوں سے کبھی بھی کسی کو اس گھرانے کے خریدا نہیں جا سکتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی دنیاوی خزانے سے سوچے کہ ہم اس گھرانے میں کسی کو خرید لیں تو کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک نبی ہے جس کا حسن بڑا مشہور ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک نبی ہے جن کا حسن بڑا مشہور ہے، جسے جناب یوسف کہا جاتا ہے۔ اس دور کے کافر کو یوسف سے محبت ہو گئی تھی، یا جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ اس دور کے حجت سے کافر کو محبت ہو گئی تھی۔ اب کیا کیجئے گا، یہ اردو ہے، اب تقریباً خدا حافظ ہو چکی تو آپ کیا سمجھیے گا، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ اس دور کے حجت سے کافر سے محبت ہو گئی۔ اب جب محبت ہو گئی تو خود اس کی بیوی اس کے بغل میں، یہ ساری باتیں قرآن کی لفظیں ہیں، کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں عسیٰ ان ینفعنا، اس کو خریدو، اس لیے خریدو کہ یہ قریب ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اب ایک جملہ پھر آ گیا ذہن میں، کیا کروں، یہ تو خطابت اس لیے عرض کیے دے رہا ہوں کہ اللہ جب کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو غیبت کے پردے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو غیبت کے پردے میں ڈال دیتا ہے۔ جناب یوسف کو کافر نے خریدنے کی کوشش کی، جتنے اس کے پاس خزانے تھے
سارا خزانہ دنیاوی خزانہ، کیا سن رہے آپ میں کیا کر رہا ہوں، سارا دنیاوی خزانہ لے آ کے رکھ دیا. ایک پلے کے اوپر دنیاوی خزانہ رکھا ہوا ہے، ایک پلے کے اوپر نبوت بیٹھی ہوئی ہے. میں کیا کر رہا ہوں، ایک پلے پہ نبوت بیٹھی ہوئی ہے، ایک پلے کے اوپر خزانہ رکھا ہوا ہے، اور جناب یوسف مسکرا رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں، جناب یوسف مسکرا رہے ہیں. پوچھا کیوں تو ہمیں لینا چاہ رہا ہے؟ تو پھر یہ کہتا ہے بادشاہ کہ تم سے ہمیں محبت ہمیں ہو گئی ہے تم سے، اس لیے ہم تمہیں خریدنا چاہتے ہیں. اب جناب یوسف کا جملہ سنیے، یہ میرے فکرے نہیں ہے. ارشاد فرمائے اچھا تجھ کو ہم سے محبت ہو گئی ہے، تو ہمیں خریدنا چاہتا ہے، تو تو کتنا بھی خزانہ لا کے رکھ دے یہ پلہ ہلنے والا نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنا بھی خزانہ دنیا کا تو لا کے رکھ دے اس پلے کے اوپر، یہ پلہ کبھی ہلنے والا نہیں ہے. اور اگر چاہ ہی رہا ہے کہ تو مجھے خرید لے تو میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں. جاؤ قلم لے کے آؤ، جاؤ کاغذ لے کے آؤ. جیسے نبی نے کہا جاؤ قلم لے کر آؤ، جاؤ کاغذ لے کے آؤ. میں اپنے پڑھنے کے ذمہ دار ہوں، آپ کی عقل کا ذمہ دار نہیں ہوں. جاؤ قلم لے کر آؤ، جاؤ کاغذ لے کے آؤ. تھا کافر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھا کافر. جیسے نبوت نے قلم مانگا، جیسے نبوت نے کاغذ مانگا، دوڑا ہوا چلا گیا کاغذ لینے کے لیے، قلم لینے کے لیے. ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھا بھی نہیں اے یوسف کیا لکھو گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایسے کیا لکھو گے، لکھنا آتا ہے نہیں آتا ہے. تھا کافر، لیکن جیسے نبوت نے اشارہ کیا جاؤ قلم لے کے آؤ، جاؤ کاغذ لے کے آؤ، کافر دوڑا ہوا اپنے گھر کے اوپر گیا. کافر کو بھی حجت کی بات کے اوپر یقین ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، کافر کو بھی حجت کی بات کے اوپر یقین ہے. دوڑا ہوا گیا، جانے کے بعد کاغذ لے کے آیا، قلم لے کے آیا، یوسف کے سامنے پیش کر دیا. ایک طرف ہے خزانہ، ایک طرف ہے یوسف. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک طرف پلے میں رکھا ہے خزانہ، ایک طرف ہے جناب یوسف. قلم سے کچھ لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا، صرف کچھ حروف تحریر کیے. وہ حروف کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ لکھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی صرف فقرہ لکھ کے اسے دے دیا کہ آپ رکھ دے. جیسے رکھا گیا پلہ اونچا ہو گیا، وہ پلہ نیچا ہو گیا. بسم اللہ شروع کہاں سے ہوا؟ کعبے سے شروع ہوا. اللہ نے آسمان کو خلق کیا، اللہ نے زمین کو خلق کیا. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. اور نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، علی حق ہے، جدھر جدھر حق جائے ادھر ادھر حق کو موڑ دینا، جدھر جدھر علی ہو جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا ہے کہ علی جو ہے حق ہے، جدھر جدھر حق جائے ادھر ادھر اس کو بھی موڑ دینا. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو، امت مسلمان کو دعوت فکر قرآن دے رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے بالحق کے، حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. اور جو عربی کے قواعد سے واقف ہے ان سے پوچھئے گا بے کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ الباء للاستعانہ، با مدد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. میں کیا کر رہا ہوں، الباء للاستعانہ بے مدد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اللہ اگر زمین اور آسمان کو پیدا کرے اور علی کو ذریعہ بنائے، ہر آدمی ماننے کے لیے تیار ہے. اور اگر ہم علی کو اپنا ذریعہ بنائے، میں کیا کر رہا ہوں، ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد لیے. بے کس کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد. بے کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ مدد کے لیے. جیسے یہ فقرے لکھے گئے، وہ پلہ نیچا ہو گیا، یہ والا پلہ اوپر اٹھ گیا، اس لیے کہ یہ برکت تھی. اسی لیے حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الابتر. ہر وہ ذیشان کام جو بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے وہ دم بریدہ ہوتا ہے. دم بریدہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ پورا نہیں ہوتا ہے. کھانا کھانے بیٹھ گئے، ہاتھ دھو لیا، بسم اللہ بھول گئے، کھا لیا، شکر بھی نہیں ادا کیا، تون پہ ہاتھ ضرور پھیر لیا، اس کا شکر نہیں ادا کیا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد.
ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، ان فقروں کے اندر بہت سے رموز ہوتے ہیں، کبھی کبھی خود سوچا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے؟ لم یخلقوا عبثا، اللہ کہہ رہے ہم نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تم کو خوش ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ہم نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ہم نے تمہیں 2 پیر دیے ہیں، سوچنے کے لیے اتنے بڑے عقل دیے، سمجھنے کے لیے عقل دیے، دیکھنے کے لیے دور تک دیکھنے کے لیے نقطہ دیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی دیکھنے کے لیے پوائنٹ دیا ہے جسے نقطہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو چربی کا ڈھیلا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک مہین کا سب پوائنٹ ہوتا ہے، اسی پوائنٹ کے ذریعے سے آدمی دیکھتا ہے، یعنی نقطے کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نقطے کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ نقطہ چھن جاتا ہے تو بصارت دور ہو جاتی ہے، یعنی آدمی دیکھ نہیں پاتا ہے، اسی نقطے کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ آپ انصاف سے بتائیے، فرش پہ بیٹھے ہیں، کیا حقیقتاً اس نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ یا جو حق کے شکریہ ہے وہ ہم سے ادا ہوتا ہے؟ نہ، نہیں ہوتا۔ شرمانے کی بات نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم صبح میں سوتے رہیں، اذان ہو رہی ہے کہ جگ جاؤ، اور شیطان کیا کہتا ہے کہ اس وقت میں اور پیر دباتا ہوں تاکہ اور سو جائے۔ یہ روایت ہے، آپ مفاتیح الجنان یہاں رکھی ہو، آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، اور یہی رکھی ہوگی۔ اس کے اندر ملاحظہ فرمائے کہ اس وقت وہ اور جو ہے دباتا ہے، یعنی جسم کو آرام پہنچاتا ہے تاکہ آپ اور اطمینان سے سوئیں۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا، یعنی ہم نے ایک نمازی سے نماز چھڑوا دی۔ اور جو بالکل تارک الصلاۃ ہیں، جو کبھی سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں، یہ میرے کہنے کی بات نہیں، کبھی سوچئے گا۔ آپ نوکری کرتے ہو، ہر آدمی کہیں نہ کہیں نوکری کرتا ہے، ہم بھی نوکری کرتے ہیں، ہم بھی لیکچر دیتے ہیں، کسی کالج کے اندر پڑھاتے ہیں، تو ہم بھی اپنے پرنسپل سے ایک لمحے کے لیے ڈرتے تو ہی ہیں۔ جو ہمارا منیجر ہے اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں، یا مثال کے طور پر 2 مہینے 8 دن ہم غائب رہتے ہیں، چھٹی کی درخواست دیتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں رہتا ہے ہر سال، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا فریضہ ہمیں ان کو دینا ہے، چونکہ وہ ہمارے حاکم ہیں۔ ہم جس کے کہ ہاں چند روپے کے لیے نوکری کرتے ہیں اس سے تو اتنا ڈرتے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی جس کے کہ ہم نوکری کرتے ہیں چند روپے کے لیے، اس سے اتنا خوف طاری رہتا ہے کہ 1 منٹ ہمیں لیٹ نہیں پہنچنا ہے، صاحب ناخوش نہ ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمارا باس ہم سے ناخوش نہ ہونے پائے، اس کو خوش کر کے رکھو۔ اگر انڈین چیز پسند کرتا ہے تو جب جاؤ ضرور لے کے آؤ، باس کو ضرور پیش کرو، چاہے اتنی محبت سے اپنے ابا سے نہ پیش آؤ، اپنے باپ سے اتنی محبت سے بھلے نہ بات کرو، لیکن باس ہمارا صاحب بہت خوش رہے۔ اور جس نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 17 منٹ نکال کر 17 رکعت ادا کر لیں۔ ایک جیتی جاگتی صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی، بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ پھر وقت رہے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خزانوں کے مالک ہم ہیں۔ کبھی اترایا مت کرو زمین کے اوپر چل کے کہ ہم اس کے مالک ہیں، نہ۔ بھیا بڑے بڑے دولت مند کو ہم نے دیکھا، ہماری تو زندگی 40واں سیوم اور برسی اور مجلسیں پڑھتے پڑھتے یہی دن کٹ رہے ہیں۔ 2 مہینے کے بعد ڈائری اٹھا کے دیکھی، ابھی پچھلا ریلیز سے پہلے نہ جانے کتنے اتوار بزی، سارے 40ویں اور سارے جو ہے ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہم نے آج تک تو نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی کتنا کروڑ پتی ہو، پیسہ پہلے قبر میں بچھایا گیا ہو، بعد میں اسے لٹایا گیا ہو، نہ، سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے، سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ صرف وہ کیا لے کے جاتا ہے؟ اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنی تمام چیزیں۔ 17 میٹر میں اولادیں لپیٹ کے پتا شری جی کو، ابا حضور کو ایک گڈھے کے اندر ڈھکیل کے چلی آتی۔ اب ابا یہیں رہیے آرام سے، اگر ہم کو ٹائم ملا تو ہم شب رات کی 14 تاریخ کو آپ کی یہاں آئیں گے، ٹائم ملا تو
ایک صلوات بھیجے محمد و محمد بولیں. اب یہاں رہیے اطمینان سے، یہیں زندگی گزاریے. ہم نے جس کے لیے پوری زندگی کھپا دی اس نے ہم کو یہاں کے لا کے چھوڑ دیا. اگر وہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا تو اس نے فاتحہ پڑھ لیا، نہیں پڑھا تھا جاہل تھا اس سے بھی واقفیت نہیں. اب رہیے آرام سے، دیکھا جائے گا. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ 11 منزلہ بلڈنگ لے کے چلا گیا ہو، یا اتنے مندریں جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں جس نے بنایا وہ لے کے چلا جائے. نہ، وہی کام آئے گا، وہی نیکیاں کام آئیں گی. سوائے اہل بیت کے اور کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. یہی ہمارے آنسو، یہی ہمارے اعمال، یہی اہل بیت سے محبت. عزیزان گرامی، ابھی ہمارے برادری عزیز بہت پیارا نوحہ پڑھ رہے تھے اور کافی آنکھیں نم ہوئی لوگوں کی. یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. آپ پردیس میں بیٹھے ہیں اور ہر چیز پڑھی بھی نہیں جاتی ہے، کچھ سوچی بھی جاتی ہے، کچھ سمجھا بھی جاتا ہے. آپ ایک بات کو غور سے کبھی بھی آزمائیے گا. تقریباً جتنے حضرات تشریف فرما ہیں سب کے ہاں بہن ہوگی. ہر آدمی کے گھر کے اندر بہن ہوگی. اپنی اگر سگی نہیں ہے تو چچا کی بیٹی ہے، خالہ کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، کوئی نہ کوئی قریبی رشتے سے کوئی نہ کوئی بہن کا وجود ہوتا ہے. بہنوں کا مسئلہ عجیب و غریب ہوتا ہے. اگر وہ اپنے بھائی سے کسی چیز کی فرمائش کر رہی ہے اور اس کی فرمائش وہ دیکھتی ہے کہ اب پوری ہونے والی نہیں ہے، وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ میری فرمائش پوری ہو جائے، بھائی جان ہم کو یہ چیز چاہیے، ہم کو یہ چیز چاہیے. یہ اللہ نے بھائی اور بہن کے اندر محبت ودیت فرمائی ہے. کبھی بھی بیٹیوں کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھیے گا، یہ گناہ ہے. یہ محبت جو بھائی اور بہن کے اندر ہوتی ہے اللہ ودیت فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرائے کی امانت ہے. آج میرے گھر میں ہے، کل منتقل ہو کے دوسرے گھر کے اندر چلی جائے گی. اور آپ نے خود ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب اس کی فرمائش پوری نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلا اس کا حربہ یہ ہوتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی جب بہن دیکھتی ہے کہ میری فرمائش پوری نہیں ہو رہی ہے تو محبت بھائی میں، بھائی کی محبت میں اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. تو بھائی یہ کہتا ہے کہ اچھا چپ رہو، جو تمہارا ہے، جو تم نے فرمائش کی ہم تمہاری فرمائش کو پورا کریں گے. ایک لمحے کے لیے آپ حسین کے گھر کی طرف چلیے، جس گھر کے اندر پورا گھرانہ رہتا ہو. ایک بارگی سارے دروازے بند ہو جائیں اس گھر کے، زہرا کی حویلی کے پورے دروازے بند ہو گئے. اس گھر کے اندر ایک بیمار بیٹی ہے جس کا نام جناب سغرا سلام اللہ علیہ ہے اور نانی اماں ہے. سب لوگ مسافرت پہ جا رہے ہوں اور وہ اکیلے بیمار ہو تو اس کے حالات کیسے ہوں گے. تاریخوں کے یہ فقرے ہیں اور میں خود ضامن ہوں. بحر المصائب کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے. مقتل سعادات نے لکھا ہے کہ جناب عباس نے جب ایک غریب منظر دیکھا، امام حسین کے قریب آئے، آنے کے بعد ارشاد فرمایا آقا اب یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. کیا ہوا عباس؟ کہا مولا آپ خود چل کے دیکھ لیجئے. جب حسین آئے ہیں واپس قافلے کو روک کر تو عجیب و غریب منظر دیکھا کہ گھر کی دیواریں ہیں، جناب سغرا کے سر ہے. سغرا دیواروں کے اندر اپنے سر کو ٹکرا ٹکرا کے کہہ رہی ہے سب چلے گئے، کوئی ہمیں لے کے نہیں گیا. جب حسین قریب آئے سمجھایا تو عجیب و غریب فکرہ ارشاد فرمایا بابا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ تمہاری تشابہت میری ماں سے ملتی ہے، تو بھیا علی اکبر بھی تو نانا سے ملتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہمیں اس لیے نہیں لے کے آپ گئے ہیں صرف اس لیے کہ میری تشابہت دادی سے ملتی ہے تو بھیا اکبر بھی تو نانا سے ملتے ہیں، چچا عباس بھی تو علی سے ملتے ہیں، دادا سے ملتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر صرف یہی مقصد ہے نہ لے جانے کا تو آپ کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں دو شخصیتیں ایسی ہیں جو شبیہ ہیں. جناب عباس اپنے بابا کی شبیہ ہیں، جناب علی اکبر اپنے نانا کی شبیہ ہیں، آپ ان کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ حسین نے اشک بہائے. عزیزان گرامی جناب سغرا کے دستور تھا کہ جناب علی اکبر جب جا رہے تھے تو انہوں نے ایک خاک جمع کی تھی.
خاک جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا اے میرے بھیا اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام اس خاک کے اوپر کھڑے ہو گئے، قدم کے نشان پڑ گئے تھے، اسی قدموں کے اوپر اپنا رخسار رکھ کے کربلا کی طرف رک کر کے حسین کی بیٹی رویا کرتی تھی، اسی انتظار میں رہتی تھی کہ شاید میرا بھیا واپس ہو جائے، شاید میرا بھیا واپس ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ایک روز جوڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ غلط بات کہی جاتی ہے کہ جناب ذاکرین اور علماء اپنی طرف سے یہ خط بنا کے پڑھتے ہیں، یہ الزام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحر الانوار کی 36ویں جلد کے اندر پورا خط جناب سوگرا کا تحریر کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر ان خطوط کو پورا پڑھ دیا جائے تو چاہنے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اگر انسان حقیقتاً دل رکھتا ہے تو بیمار بیٹی ڈیوڑھی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم عراق جا رہے ہیں۔ جیسے عراق کا نام سنا کہا اچھا عراق جا رہے ہو، ہم تمہیں خط لکھ کے دے رہے ہیں، لیتے جاؤ، معلوم کرنا ایک مقام کے اوپر جب پہنچو گے کربلا کے اندر میرا بابا ہوگا اور میرے بابا کو یہ خط دے دینا۔ تو کہتا ہے قاصد اچھا اگر میں چلا بھی گیا تو میں پہچانوں گا کیسے کہ آپ کے بابا کون ہے؟ کہا میرا بابا کرسی کے اوپر بیٹھا ہوگا، ایک طرف میرا بھائی علی اکبر ہوگا، ایک طرف میرے چچا عباس ہوں گے۔ عزیزان گرامی، لیکن جب یہ قاصد اس منزل کے اوپر پہنچا ہے تو حسین اپنی ننھی سی جان کو دفن کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، حسین اپنی ننھی سی جان کو دفن کر چکے تھے۔ کبھی رونے میں شرمائے مت کیجئے، اس لیے کہ کبھی یہ نہ سوچئے کہ کون کہاں بیٹھا ہے، کسی عزادار کو کوہنی نہ مارا کیجئے، کون کس کے پہلو میں کہاں بیٹھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی، حسین نے جب اپنی ننھی سی جان کو دفن کیا ہے، دفن کرنے کے بعد پانی تو تھا نہیں جو قبر کے اوپر چھڑکتے، فاطمہ کے لال نے تعویذ قبر کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکایا، جھکانے کے بعد حسین نے رونا شروع کیا۔ ہائے حسین رو رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جب یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، فاطمہ کے لال نے تعویذ قبر سے اپنی پیشانی کو بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد کا اس مصیبت میں حسین کو سلام کرنے والا کون؟ نحیب سی آواز آئی انا قاصد الصغرا، ارے میں صغرا کا قاصد ہوں، مدینے سے آ رہا ہوں، آپ کی بیٹی نے خط دیا ہے۔ جیسے یہ جملے سننے سے حسین نے خط کو چاک کیا، ایک مرتبہ آواز دی، دیکھا چہرے کے اوپر خون ملے ہوئے ہیں۔ کہا آپ ہی حسین نے؟ کہا ہاں، آپ کی بیٹی نے تو کہا تھا میرا بھیا علی اکبر بیٹھا ہوگا، جب میرے بابا بیٹھے ہوں گے پہلو میرا بھیا کھڑا ہوگا، ایک طرف میرے چچا ہوں گے۔ حسین نے خط کو چاک کیا، ایک مرتبہ آواز دی ارے سیدانیوں آؤ، دیکھو صغرا کا خط ہے۔ صغرا نے کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین نے خط کو چاک کیا، اوپر لکھا ہوا تھا اے میرے بابا، اے میرے اچھے بابا، پورا خط آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا، بس کچھ فکر مجلس تمام میرے عزیزوں۔ اے میرے بابا، اے میرے اچھے بابا، آپ کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ برقرار ہے۔ اے میرے بابا، ہم نے سنا ہے آپ نے بھیا علی اکبر کی شادی رچا لی، ارے ہمیں اطلاع تک نہیں دی، ہم قدموں کے نشان دیکھا کرتے ہیں، شاید میرا بھیا واپس آ جائے۔ حسین روتے چلے جاتے ہیں، جزاک اللہ، اللہ کو غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ قاصد کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ امانتیں ہیں۔ حسین نے پوچھا یہ کیا لیے ہوئے؟ اللہ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا یہ قاصد ہی کیا لیے ہوئے ہیں؟ کہا مولا اور تو نہیں جانتا، آپ کی بیٹی نے کچھ امانتیں دی تھی اور یہ کہا تھا میرے بابا کی خدمت میں دے دینا، اس لیے کہ اب تو میرا اصغر بڑا ہو گیا ہوگا، ہم نے اصغر کے لیے کچھ کپڑے بنا کے بھیجے۔ اللہ اکبر، ہم نے اصغر کے لیے کچھ کپڑے بنا کے بھیجے ہیں، اکبر کے لیے کچھ سوغات بھیجے ہیں۔ حسین خط پڑھتے چلے جاتے ہیں، حسین روتے چلے جاتے ہیں، خط پڑھتے پڑھتے حسین لاش عباس کے قریب آئے، آنے کے بعد آواز دی بھیا عباس، ارے بھتیجی کا خط آیا ہے، پڑھ لو، جواب دے دو۔ جیسے یہ جملے سننے سے لاش عباس میں لرزہ پیدا ہو گیا،
اے میرے آقا عباس کہاں سے جواب تحریر کرے؟ اب عباس کے پاس وہ بازو نہیں ہے کہ عباس جواب تحریر کرے۔ حسین خط پڑھتے چلے جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں۔ خط پڑھتے پڑھتے حسین نے قاصد کو دیکھا، کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے کبھی بائیں طرف دیکھتا ہے۔ حسین نے پوچھا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا اے میرے والی وارث، جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی نے خط دیا تھا اور ساتھ ساتھ ایک پیغام دیا تھا کہ جب میرا بابا خط پڑھنے متوجہ ہو جائے گا تو تو دیکھے گا خیمے سے ایک ننھا سا بچہ نکلے گا، میری طرف سے پیار کر لینا۔ حسین نے جواب دیا ایک قاصد واپس چلا جا۔ کہا گا سرکار جواب لکھیے۔ کہا جواب لکھا تھا لیکن سارے ورق کربلا کے میدان میں بکھر گئے۔ ایک قاصد واپس چلا جا ورنہ نصرت واجب ہو جائے گی۔ ابھی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، اتنے میں آواز آئی الا قتل الحسین میں کربلا، الا ذبح الحسین میں کربلا۔ سید سجاد کا پھوپھیا قیامت تو نہیں آئی۔ خیمے کا پردہ ہٹا، باپ کا سر کے نیزے پہ دیکھا، ایک بار تو آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی ابا، ارے بابا شہید ہو گئے، ہم بل باپ کے ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔